السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شہر حیدرآباد ان بڑے شہروں میں اس کا شمار ہے جس میں شامل ہے بنگلور، دلی، ممبئی۔ ایک سروے رپورٹ سامنے آئی ہے wake.fit.co اسلیپ سولوشنز کے نام سے، جو سروے یہ کہتی ہے کہ حیدرآباد انڈیا کا ڈائبٹک کیپٹل ہے، جس کو حیدرآباد کے ایم پی اسد الدین اویسی صاحب نے بھی اپنے ایک میڈیا کانفرنس میں اس بات کو اجاگر کیا اور افسوس ظاہر کیا تھا کہ حیدرآباد انڈیا کا ڈائبٹک شہر ہے۔ اور دوسرا سروے رپورٹ ہے گریٹ انڈین سلیپ سکور کارڈ 2019 کا، جس میں شہر حیدرآباد کو فرسٹ نمبر دیا گیا اور بطور خاص 16,000 گھروں کا سروے انہوں نے کیا، یہ دیگر شہروں میں جس میں شامل ہے بنگلور، ممبئی، دلی، حیدرآباد، اور انہوں نے حیدرآباد کو فرسٹ پلیس دیتے ہوئے یہ کہا کہ حیدرآباد سوتا نہیں ہے، حیدرآباد اٹ ڈزنٹ سلیپ، یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے۔ تو آج ہم موجود ہیں جناب مفتی عبد المہیمن اظہر صاحب کے پاس، جو کہ صفا بیت المال انڈیا کے وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ ہم حضرت سے جانتے ہیں کہ حیدرآباد جو کہ بہت ساری چیزوں کے لیے مشہور ہے اور آج وہ ایک میٹروپولیٹن سٹی سے وہ ابھر رہا ہے، اور تو یہ جو سروے رپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا کہ حیدرآباد بالکل سوتا نہیں ہے، تو مولانا اس پر کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے موضوع کو یہاں پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ مسئلہ صرف سونے اور جاگنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ جو رپورٹس آ رہی ہیں جس میں معلوم ہو رہا ہے کہ ہیلتھ کے اعتبار سے حیدرآباد کے لوگ بہت زیادہ ڈائبٹی کا شکار ہیں اور یہ رات میں سوتے نہیں ہیں، تو اس کی دلیل کے لیے ہم کو کسی سروے رپورٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خود اپنے شہر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری دعوتیں 11-12 بجے شروع ہوتی ہیں اور ہر حیدرآبادی جانتا ہے کہ 1-2 بجے 4 بجے 5 بجے تک ہم اپنی دعوتوں میں مصروف رہتے ہیں۔ عام دنوں میں بھی ایک نیا فتنہ ہمارے درمیان چل رہا ہے کہ موبائل دن بھر کے کاموں سے جب فارغ ہوتے ہیں تو رات میں موبائل میں کافی وقت، یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف حیدرآباد کی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی اور دنیا کے مختلف ممالک کی یہی صورتحال ہوگی کہ موبائل فون میں لوگ بہت زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں اور مختلف قسم کے کاموں میں مصروف اور مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ کہوں کہ یہ جو سونا اور جو جاگنا ہے، تو اسلام میں بالکل سونے کا کیا کچھ سسٹم ایک پیٹرن دکھایا گیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اسلام نے تو زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی ہے، صرف سونے اور جاگنے کی بات نہیں ہے، یہاں تک کہ بیت الخلاء جانے اور آنے کا سلیقہ بھی جب اسلام نے سکھایا ہے تو یہ تو سونا اور ہر پہلو پہ نظر، ہر پہلو پہ اسلام کی نظر ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ اللہ نے ایک فطرت انسان کی بنائی ہے کہ وہ دن میں ایکٹیو رہتا ہے، کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مختلف قسم کی جستجو کرتا ہے، اور اس محنت کے بعد فطری طور پہ اس کا جسم کمزوری کی طرف جب بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے رات کو سونے کے لیے دی کہ وہ انسان رات کو آرام کرے، سوئے، اور جب صحیح وقت پہ انسان سوئے گا صحیح وقت پر اٹھ سکے گا، اور صحیح وقت پر اٹھے گا تو اس کی دن بھر کی ایکٹیویٹیز پرفیکٹ رہیں گی اور اچھی طریقے سے وہ کام کر سکے گا۔ جی مولانا، سروے رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جو اکثر لوگ رات میں دیر تک جاگتے ہیں وہ صبح اپنے کام پہ بھی فوکس نہیں کر پاتے۔ ظاہر بات ہے کہ جب انسان، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیمات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دی کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد غیر ضروری جاگنے کو ناپسند کرتے تھے، مطلب عشاء کے بعد فوری سو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ جو لوگ عشاء کے بعد جاگتے تھے آپ ان کو کوڑے لگوایا کرتے اور سختی عشاء کے بعد، یا تو کوئی ایسا کام جو واقعتاً کوئی بہت بڑے مستقبل کے لیے اور بہت بڑے جو ہے نا اہم کام کے لیے انسان کو جاگنا پڑے، اس کی بھی مثالیں ہیں، اس کی بھی گنجائش ہے کہ رات میں جاگ کر کے انسانوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، لیکن وہ شعور کے ساتھ، احساس کے ساتھ، بہت مقصد کے ساتھ ان کا جاگنا ہوا کرتا تھا۔ لیکن عمومی حالات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول ہوا کرتا تھا کہ رات کو جلد سو جایا کرتے تھے، اور پھر 1/3 رات جب باقی ہوا کرتی تھی، رات کا جب 1/3 حصہ باقی ہوتا تھا، اللہ کے رسول اس وقت جاگتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، بعض مرتبہ گھر والوں کو بیدار کرتے تھے اور دوسروں کو اس کی ترغیب دیتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ انسان جب صبح ہم کو جاگنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم رات میں جلدی سوئیں،
بالکل. ہم 1 بجے سوئیں گے 2 بجے سوئیں گے تو ایسے میں ہماری فجر کی نماز ضائع ہو جائے گی. تہجد تو بہت دور کی بات ہے, ہماری صبح ہوگی 7 ساڑھے 7 8 بجے. اور پھر جب انسان فطری نیند نہیں لے گا اور اس کے جسم کو جتنی نیند کی ضرورت ہے اتنی نیند اگر اس کو نہیں مل پائے گی تو اس کا یقینی طور پر جو افیکٹ ہوگا وہ اس کے جسم پر ہوگا اور اس کی دن بھر کی ایکٹیویٹیز متاثر ہوگی. سروے رپورٹ یہی کہتی ہے کہ انسومیا جی انسومیا جی جس میں سلیپنگ ڈس آرڈر سے لوگ جو ہے وہ اکثر جو جاگنے والے ہیں جی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے فون کی طرف سے یا ٹی وی کی طرف سے کسی چیز سے جاگ رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں وہ آگے چل کے ان کی عادت اور وہ ان کی بیماری بن رہی ہے اور وہ اس کو ریئلائز بھی نہیں کرتے, ریئلائز نہیں کر پاتے کہ وہ ایک طرح کی بیماری ہے کہ آپ طرح کی بیماری جاگتے رہیں جی جی یا رات میں جب آپ سو جائیں تو 2-3 بار اٹھ جانا, یہ بھی اسی بیماری کا حصہ ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اور ان سب چیزوں کی بنیاد یہی ہے کہ انسان جب بھی فطرت سے چھیڑ چھاڑ کرے گا اور جب بھی فطرت کے خلاف کسی راستے پر جائے گا اسے یقیناً نقصان اٹھانا پڑے گا, اور یقیناً جو نظام اللہ نے پورے جسم کا بنایا ہے وہ پورا نظام درہم اور دونوں نقصانات ہیں, دنیاوی نقصان بھی ہے, اعتبار سے بھی نقصان ہے, دینی اور دنیاوی اعتبار سے نقصان. ہم نقصان واضح طور پہ اپنے ان علاقوں میں جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے ہم دیکھ رہے ہیں. صفا بیت المال سے آپ نے میرا تعارف کروایا. صفا بیت المال باقاعدہ سروے کرتا ہے مختلف علاقوں کا, اور ان علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انتہائی بے شعوری کے عالم میں ہمارے والدین سرپرست حضرات اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. ان کے سامنے کوئی ویژن نہیں ہے, ان کے سامنے کوئی فیوچر پلاننگ نہیں ہے. حالانکہ تاریخ جاننے والے یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اسلام کبھی بے شعوری کی حالت میں جینے کی مسلمانوں کو کبھی ترغیب نہیں دیتا. اسلام کے بعد کا جو 1000 سال کا سنہرا دور ہے اس پورے سنہرے دور کی یہی خصوصیت ہے کہ مسلمان ہمیشہ حساس رہا ہے, ہمیشہ باشعور رہا ہے, حالات سے باخبر رہا ہے, اور ہمیشہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھا ہے. ہمیشہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو دینے والا متعارف کروایا ہے. علم انہی علاقوں سے بہا کرتا تھا جن علاقوں میں مسلمان رہا کرتے تھے. علم طب کی وہ پوری قدیم کتابیں جن کو آپ دیکھیں گے ان سب چیزوں کے پیچھے یہی ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی ترقی کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ مسلمان باشعور تھے. مسلمان اپنے اولاد کے سلسلے میں بہت متفکر رہا کرتے تھے اور ان کے فیوچر کو لے کر بہت ان کی گہری نظریں ہوا کرتی تھیں. ہم اس نیند کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں جس کو حیدرآباد میں لوگ اکثر دیر سے سوتے ہیں, اور اس کا دینی اعتبار سے اگر ہم ایک بات یہ کریں کہ آپ چونکہ آپ کا واسطہ دین سے آپ کا واسطہ ہے, تو اب دیر سے جب سوتے ہیں لوگ تو صبح اٹھ بھی نہیں پاتے, اور جو سب سے پہلا جو نقصان ہے وہ فجر کی نماز ضائع ہوتی ہے, فجر کا نقصان. اور اس کی بھرپائی کے لیے کوئی ایک, تاکہ لوگ جو ہے فجر کیسا, پہلے ان کے اندر ایک فکر جاگے کہ یہ خدا کا حکم ہے, فجر فرض ہے ہم پہ, اس کو ادا کرنے والے وہ بنے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں کیا واقعتاً ہم عملی طور پر بھی مسلمان ہیں, پریکٹیکلی بھی ہم مسلمان ہیں, یا ہمارے باپ دادا سے چلے آ رہا ہے ہمارا نام مسلمان ہے ہم بھی مسلمان ہیں. بالکل فخر سے ہم تو باپ دادا سے ہی مسلمان ہیں. جی, تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں بغیر کسی مانگے کے یہ نعمت عطا فرما دی ہے. لیکن جو لوگ نعمت کی قدر کرتے ہیں انہی لوگوں کو اس نعمت سے فائدہ ہوتا ہے. سب سے بڑی نعمت تو بالکل ہم مسلمان ہیں, اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اور یہ بھی ہے کہ نیند جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کہ وقت پہ نیند آ جانا, جب ہمارا ایک مرتبہ روٹین خراب ہو جائے گا اور پھر ہماری فطرت بدل جائے گی اور ہم اپنے طور پہ مزاج میں بدلیں گے, پھر ہم کوشش کریں گے 10 بجے سوئیں, گولی کھانا پڑے گا, نیند کی گولی لینا پڑے گا, اور اس کے باوجود بھی وہ اطمینان والی نیند ہم کو نصیب نہیں ہوگی. یہاں اس لیے جی اب بچوں کے سلسلے میں خصوصاً میں والدین سے میں وہی کہہ رہا ہوں, 2 طبقے ہیں, ایک تو اسٹوڈنٹس ہیں اور باقی دوسرا ایمپلائمنٹ اور بزنس ہے. کہ آپ غور کریں کہ جو بچے بالکل ابھی پیدا ہوتے ہیں وہ کافی وقت کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں. صبح فجر کے وقت وہ روئیں گے, فجر کے وقت وہ اٹھ جائیں گے, لیکن جیسے جیسے ان کی عمریں بڑھیں گی وہ ہمارے جیسے ہو جائیں گے, اور پھر جو بچہ صبح 5 بجے رویا کرتا تھا وہ 6 بجے روئے گا, پھر 7 بجے روئے گا, اور پھر 10 بجے روئے گا. اور پھر جب وہ بچے کو اسکول آپ بھیجائیں گے تو سب سے مشکل کام اس کے لیے اٹھنا ہوگا.
خود والدین بھی اٹھ نہیں پائیں گے, بچے کو بھی اٹھانا ان کے لیے دشوار ہوگا. اس لیے آپ دیکھیے حیدرآباد کے ایک بڑے طبقے میں ہم اسکول کے ذمہ داروں سے ملاقاتیں کرتے ہیں تو بار بار یہ شکایتیں ملتی ہے کہ بچے کھانا کھا کے اسکول کو نہیں آتے, ناشتہ کر کے اسکول کو نہیں آتے. صاحب حالانکہ بچے کو ایکٹیویٹی کرنا ہے, پڑھنا ہے, اور جب اس کے جسم کو مناسب غذا نہیں ملے گی تو وہ اچھی تعلیم کیسے حاصل کر پائے گا بغیر ناشتے کے. جب والدین بھیج رہے ہیں تو یہ بچوں کے بعد ایک طبقہ ہے تھوڑا سا جو ہائر, جو جن کی عمریں ہیں, جنہیں ہم نوجوان کہیں کہتے ہیں, وہ اپنا خاصا وقت الیکٹرانک ڈیوائسز میں, الیکٹرانک ڈیوائس, وہ ویڈیو وہ موبائل پہ گیمز ہو سکتے ہیں یا وہ نیٹ سرفنگ ہو سکتی ہے, تو الیکٹرانک ڈیوائسز کے بارے میں وہ ویسٹ کر رہے ہیں, بالکل ویسٹنگ دا ٹائم. بالکل بالکل الیکٹرانک ڈیوائسز کے سلسلے میں نوجوانوں سے یہی کہیں گے کہ صاحب یہ اللہ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ نے وہ چیزیں جو چھپی ہوئی تھی اس ریسرچ کے ذریعے انسانوں تک پہنچائی, اور اس ریسرچ کے ذریعے اللہ نے ایک بہت بڑے نظام کو بہت آسان کر دیا. کمیونیکیشن اتنا آسان ہو گیا اور اتنے سارے فوائد ہم آج میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے حاصل کرتے ہیں. یہ جو ہماری اور آپ کی گفتگو ہو رہی ہے آج آپ ہم کو سن پا رہے ہیں, یہ بھی انہی الیکٹرانک ڈیوائسز کا اور اسی سوشل میڈیا کا اور اسی اللہ کی طرف سے دی ہوئی اس نعمت کا فائدہ ہے. لیکن جب تک نعمت کا صحیح استعمال ہوتا ہے وہ نعمت بہت فائدہ مند ہوتی ہے, لیکن جب بھی کسی نعمت کا مس یوز لوگ کرتے ہیں تو پھر جتنا اس کا فائدہ ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس کا نقصان ہوتا ہے. آج ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس فائدے کو اور جس قدر بڑھایا جا سکتا ہے بڑھانا چاہیے, لیکن ہم اس بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہے کہ کبھی اس نعمت کا مس یوز نہ ہو, غلط استعمال نہ ہو. اس نعمت کا اگر ہم غلط استعمال کریں گے تو پھر جتنا ہم فائدہ اٹھا پائیں گے اس سے کئی گنا زیادہ ہم کو اس سے نقصان ہوگا.